میں اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے بابا شہر کے ایک بہت بڑے کاروباری آدمی تھے۔ ہمارا کاروبار پورے شہر میں پھیلا ہوا تھا اور پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ مجھ پر تو وہی مثال صادق آتی تھی کہ میں منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی، لیکن یہ میری بدنصیبی تھی کہ کم عمری میں ہی میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے میرے بابا نے اکیلے ہی ماں اور باپ دونوں کا پیار کیا۔ میرے بابا نے مجھے بہت اچھی تعلیم دلوائی اور کاروبار کو سنبھالنا سکھایا تاکہ ان کے جانے کے بعد مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور جب میں جوان ہوئی اور میری شادی کا وقت آیا تو بابا نے کہا کہ وہ میرے لیے ایک ایسے لڑکے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں جو میری قدر کرے اور ہمیشہ میری بات مانے۔ میرے بابا سے کہا کہ انہیں جیسا مناسب لگے وہ ویسا ہی فیصلہ کرے، اور بابا نے میرے لیے لڑکے دیکھنا شروع کر دیے۔ ایک دن بابا بہت خوش اپنے دفتر سے واپس لوٹے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکا ڈھونڈ لیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ بابا آپ دفتر گئے تھے یا لڑکا ڈھونڈنے؟ تو میری بات سن کر بابا ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک بہت اچھا لڑکا ڈھونڈ لیا ہے اور اب میں اسے اپنی بیٹی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ بابا کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں ایک ہی شرط پر شادی کروں گی کہ میری شادی کے بعد آپ بھی فوراً ہی دوسری شادی کر لیں گے، کیونکہ میں آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ بابا نے میری طرف حیرت سے دیکھا کہ یہ کیسی شرط ہے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجھے رخصت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میری یہ شرط پوری کرنی ہی ہوگی۔ کچھ پس و پیش کے بعد آخرکار بابا مان ہی گئے، کیونکہ میری ماں کے انتقال کے بعد وہ خود بھی بالکل تنہا ہو گئے تھے، لیکن میری پرورش کی خاطر انہوں نے کبھی دوسری شادی کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ میرے سر پر ایک سوتیلی ماں کو نہیں لانا چاہتے تھے، لیکن اب جب میں رخصت ہو رہی تھی تو انہیں دوسری شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل میرے ساتھ دفتر چلنا، میں تمہیں وہیں اس لڑکے سے ملواؤں گا، اور اگر تمہیں وہ لڑکا پسند آ گیا تو پھر ہم جلد ہی تمہاری شادی کر دیں گے۔ اگلے دن میں صبح آفس گئی اور تیار ہو کر بابا کے ساتھ جیسے ہی پہنچی، دفتر میں پہنچ کر بابا کے ساتھ بیٹھے مجھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب ایک لمبا چوڑا خوبصورت لڑکا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے بہت ہی ادب سے مجھے اور بابا کو سلام کیا۔ بابا نے مجھ سے کہا کہ عائشہ بیٹی، اس لڑکے سے ملو، یہ ہمارا نیا مینیجر کاشف ہے اور بہت ہی ذمہ دار لڑکا ہے۔ پچھلے 1 مہینے میں اس نے ہمارے کاروبار کو اتنی اچھی طرح سے سنبھالا ہے کہ میں حیران ہوں۔ بابا اپنے نئے مینیجر کاشف کی بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے اور مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہی وہ لڑکا ہے جسے بابا نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ بابا نے کاشف سے کہا کہ میری بیٹی عائشہ کو کمپنی کا دورہ کروا لاؤ۔ عائشہ بیٹی بہت کم ہی دفتر آتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ ساری ذمہ داریاں عائشہ ہی سنبھالے۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی ہے میں تھکاوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہوں، اب میرے آرام کرنے کے دن ہیں۔ بابا کی بات سن کر کاشف کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب کہنے لگا کہ ابھی تو آپ جوان ہیں اور آپ جتنی طاقت تو ہم میں بھی نہیں۔ کاشف کی بات سن کر بابا نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان دونوں کی آپس میں کافی اچھی دوستی ہو گئی ہو۔ کاشف کے ساتھ جب میں فیکٹری کے دورے پر نکلی تو میں نے دیکھا کہ ہر کوئی کاشف سے بہت اچھے سے مل رہا تھا اور سبھی اس کے اخلاق سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ مجھے بھی کاشف بہت اچھا لگا، جس طرح سے وہ سب سے تہذیب سے بات کر رہا تھا اور اپنے سے چھوٹے ملازمین سے بھی ادب سے پیش آ رہا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ کاشف کے ساتھ آدھا دن گزارنے کے بعد میں واپس بابا کے دفتر میں لوٹ آئی تھی۔ بابا نے کچھ ضروری کام نمٹائے اور ہم دونوں واپسی کے لیے نکل پڑے۔ گھر واپس آتے وقت بابا نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ عائشہ بیٹی، تمہیں کاشف کیسا لگا؟ بابا کی بات سن کر میں کچھ چھینک گئی تو وہ کہنے لگے کہ میں پچھلے 1 مہینے سے پوری طرح کاشف کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس لڑکے میں وہ تمام خوبیاں نظر آتی ہیں جو میری بیٹی کے شوہر میں ہونی چاہیے۔ کاشف نہ صرف یہ کہ بہت تمیز والا بچہ ہے بلکہ وہ بہت زیادہ محنتی بھی ہے۔ اس نے بہت کم وقت میں اتنا زیادہ کام سیکھ لیا ہے کہ میں خود حیران ہوں، اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے تو اس کے خاندان کا بھی خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ یقیناً وہ کسی ایسی ماں کا بیٹا ہے جس نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی طرح سے کی ہے۔ بابا کی بات سن کر میں مسکرائی تو بابا سمجھ گئے کہ میرا جواب ہاں میں ہے۔ آنے والے کچھ ہی دنوں میں بابا نے کاشف سے کہا کہ وہ کاشف کے گھر والوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بابا کی بات سن کر پہلے تو وہ کافی پریشان ہو گیا کہ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے وہ اس کے ماں باپ سے ملنے کی بات کر رہے ہیں،
لیکن جب بابا نے اس کو بتایا کہ وہ میرے اور کاشف کے رشتے کے سلسلے میں اس کے ماں باپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس کی حیرت کی حد نہ رہی اور وہ کہنے لگا کہ میں تو آپ کی فیکٹری کا معمولی سا ملازم ہوں، میں بھلا کیسے آپ کی بیٹی کے قابل ہو سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر بابا نے کہا کہ وہ کاشف کو دولت کے ترازو میں نہیں تول رہے بلکہ اس کے اخلاق کے ترازو میں تول رہے ہیں، اور وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا ہے۔ کاشف نے بابا کو بتایا کہ اس کے ماں باپ کا کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا اور اس کی ایک چھوٹی بہن ہے جس کے ساتھ وہ ایک کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ اس نے بابا کو یہ بھی بتایا کہ اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد اس نے بہت برا وقت دیکھا ہے۔ اپنی چھوٹی بہن کے فرض کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی کروا دی تھی، لیکن اس کا بہنوئی ایک اچھا آدمی نہ نکلا اور وہ اس کی بہن پر ظلم ڈھانے لگا، تو کاشف نے اپنی بہن کو طلاق دلوا کر دوبارہ اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس کی بات سن کر بابا کو احساس ہوا کہ وہ کس قدر مشکل زندگی گزار رہا ہے۔ بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر وہ کاشف کی بہن سے ہی اس کے رشتے کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ شادی بیاہ کے معاملات میں گھر کی عورتوں کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بابا اگلے ہی دن کاشف کے گھر اس کی بہن کے پاس رشتہ لے کر چلے گئے۔ کاشف کی بہن نے خوشی خوشی رشتہ قبول کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ میرے بابا نے ہماری شادی اس قدر دھوم دھام سے کی تھی کہ دنیا دیکھتی ہی رہ گئی۔ بابا نے شادی پر مجھے ایک بنگلہ گفٹ کیا تھا جس پر کاشف نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں شادی کر کے اس کے ہی کرائے کے گھر میں جاؤں، لیکن بابا نے کہا کہ وہ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو یہ تحفہ دے رہے ہیں۔ بابا کی بات سن کر کاشف خاموش ہو گیا اور ہم دونوں 500 گز کے اتنے بڑے فرنش بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ کاشف کی بہن بھی اس کے ساتھ ہی اس بنگلے میں آئی تھی۔ بابا نے کاروبار کی تمام ذمہ داریاں مجھے اور کاشف کو سونپ دی تھی اور اب ہم دونوں مل کر کاروبار کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ کاروبار کا کچھ حصہ اور جس گھر میں میں اور کاشف رہتے تھے وہ گھر میں نے کاشف کے نام کر دیا۔ میں کاشف کو ہر وہ خوشی دینا چاہتی تھی جو اسے اپنی زندگی میں حاصل نہیں ہوئی تھی۔ کاشف نے اپنی ماں کے جانے کے بعد جتنے مشکل حالات دیکھے تھے میں اب انہیں اتنی ہی آسانیاں دینا چاہتی تھی۔ بابا کی دوسری شادی بھی میں نے جلد ہی کروا دی تھی اور اپنے گھر کا سارا انتظام میں نے کاشف کی بہن کے حوالے کر دیا۔ زندگی ایک پرسکون ڈگر پر چل رہی تھی کہ اچانک ہی میری زندگی میں ایک ہلچل سی پیدا ہوئی اور سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے اتنی بڑی قیامت سے گزرنا پڑے گا۔ شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ کاشف رات کو کمرے میں نہیں ہوتے۔ نہ جانے کیوں شادی کے بعد مجھے اتنی گہری نیند آنے لگی تھی کہ میرے سونے کے بعد دوبارہ آنکھ ہی نہیں کھلتی تھی، جبکہ شادی سے پہلے میں رات میں 2 سے 3 دفعہ اٹھ جایا کرتی تھی۔ لیکن یہ صرف اور صرف میرا احساس تھا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اس بات کا اندازہ بھی مجھے ایسے ہوتا کہ رات کو میں کاشف کی طرف کا بستر جس طرح سے درست کرتی وہ صبح بھی مجھے بالکل ویسا ہی ملتا، اور ایسا لگتا کہ جیسے کاشف سونے کے لیے لیٹے ہی نہیں۔ پھر میں سوچتی کہ شاید یہ میرا وہم ہے اور ہو سکتا ہے کاشف اٹھنے کے بعد بستر درست کر دیا کرتے ہوں۔ میں ہمیشہ کاشف سے پہلے ہی بستر پر لیٹ کر سو جاتی تھی اور کاشف دفتر کے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ وہ مجھ سے زیادہ کاروبار کو توجہ دے رہے تھے۔ ایک رات یہ جاننے کے لیے کہ کاشف بستر پر لیٹتے بھی ہیں یا نہیں، میں نے چادر کے نیچے اپنی کچھ چوڑیاں بچھا دی اور اس کے اوپر بستر پر چادر ڈال دی، اور جب میں صبح اٹھی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بستر پر چوڑیاں ویسی کی ویسی تھیں۔ اگر کاشف بستر پر لیٹے ہوتے تو پھر یقیناً چوڑیوں کو ٹوٹ جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ کانچ کی نازک سی چوڑیاں تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کاشف اگر رات کو ہمارے کمرے کے بستر پر نہیں ہوتے تھے تو پھر آخر وہ کہاں گزارتے ہیں رات کو۔ اور یہ جاننے کے لیے ایک شام میں نے کاشف کی بہن سے کہا کہ میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں اور کل لوٹوں گی۔ میری بات سنتے ہی کاشف کی بہن کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے اسے میرے جانے کا سن کر خوشی ہوئی ہو۔ میں نے کاشف کو بھی فون کر کے اپنے جانے کا بتا دیا، اور اس وقت مجھے مزید حیرت ہوئی کہ جب کاشف نے ایک دفعہ بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں واپس کب آؤں گی۔ کاشف کی بہن مجھے چھوڑنے دروازے تک آئی تو میں نے اللہ حافظ کہا اور اس کے اندر جانے کے بعد خود پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہو کر اندر ہی چھپ گئی۔ مجھے کسی بھی طرح یہ پتہ لگانا تھا کہ کاشف رات کو کہاں ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ کاشف دفتر سے لوٹے اور تیزی سے اپنی بہن کے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے دبے پاؤں ان کی بہن کے کمرے کے دروازے تک گئی۔
کاشف نے دروازہ پوری طرح بند نہیں کیا تھا کیونکہ ان کے حساب سے گھر میں اس وقت ان دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ میں کھلے ہوئے دروازے کی جھری میں سے کمرے کا اندر کا منظر دیکھنے لگی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ کاشف نے اپنی بہن کو اٹھایا اور اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا اور اس کے ہاتھ چوم کر کہنے لگے، بہت ہی عرصے کے بعد ہم دونوں کو ساتھ میں سکون کا وقت میسر آیا ہے، ورنہ عائشہ تو ہمیشہ ہمارے سر پر ہی سوار رہتی ہے۔ آج ہم دونوں سکون سے ایک دوسرے کو وقت دیں گے اور ہمارے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ اس کی بہن بطول مسکرا کر کہنے لگی کہ ہر رات تو آپ میرے کمرے میں ہی آتے ہیں، آپ عائشہ کو وقت دیتے ہی کب ہیں؟ بطول کی بات سن کر کاشف زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میری زندگی تو تم ہو عائشہ کے ساتھ تو میں محض وقت گزار رہا ہوں۔ جس دن عائشہ نے اپنی ساری جائیداد میرے نام پر کر دی، میں خود اسے اس گھر سے دھکے دے کر نکالوں گا۔ کاشف کے لفظوں نے تو میرے دل میں خنجر کھوپ دیا۔ وہ میری سادگی کا مذاق اڑاتے کہکے لگا رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کرتے ہوئے اپنے رشتے کی ساری حدیں پار کرنے لگے اور ان دونوں نے بہن بھائی کے رشتے کو بھی لمحوں میں پامال کر دیا۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ کچھ لمحے کے لیے مجھے اپنی بصارت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دنیا دھن لا گئی ہو اور کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اچانک ہی مجھے چکر سا آیا اور میں لڑکھڑا کر دروازے کا سہارا لیا تو دروازہ پوری طرح کھل گیا اور ان دونوں کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ دونوں بھی سکتے میں آ گئے۔ اب جبکہ وہ دونوں مجھے دیکھ ہی چکے تھے تو میں نے اندر داخل ہو کر سیدھے سیدھے کاشف کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ تمہاری بہن ہے اور تم اپنی ہی بہن کے ساتھ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہو؟ تمہیں بالکل شرم نہیں ہے؟ میں اور میرے بابا تو تمہیں ایک شریف انسان سمجھتے تھے، لیکن تم جتنا گرا ہوا شخص میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم نے مجھ سے میری جائیداد کے لیے شادی کی ہے۔ کاشف نے مجھ سے اپنا گریبان چھڑوایا اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں کہنے لگا یہ میری بہن نہیں ہے، اس لیے تم اپنی بکواس بند کرو۔ کاشف کے اس جملے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے تو یہی کہا تھا کہ یہ اس کی چھوٹی بہن ہے جس کا شوہر بہت خراب تھا۔ کاشف کہنے لگے کہ تم اور تمہارے پاگل باپ کو جھیلتے جھیلتے میں تنگ آ چکا ہوں۔ تم دونوں کا تو دماغ خراب ہے۔ تم دونوں ہی باپ بیٹی انسان کو مشین سمجھتے ہو۔ تمہارے باپ نے مجھے کاروبار میں ایسا الجھا کر رکھ دیا ہے کہ مجھے 2 لمحے سکون کا سانس لینے کی فرصت نہیں ملتی۔ تم سارا وقت گھر میں میرے پیچھے پیچھے ایسے گھومتی ہو جیسے میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں۔ کاشف جو اب تک میری محبت کا کلمہ پڑھتا تھا، اس کے منہ سے اپنے لیے ایسی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا کہ وہ ایک نیک اور ایماندار شخص تھا جو اپنی ایمانداری سے پوری طرح محنت سے کام کر رہا تھا، لیکن اسے کبھی بھی اس کے کام کی اتنی اجرت نہ ملی جتنی وہ محنت کرتا تھا۔ بلکہ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے تو مجھے فیکٹری میں مینیجر کے ساتھ ساتھ چپڑاسی بھی سمجھ رکھا تھا۔ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا میرے ہی ذمہ کر دیا اور مجھے پاگل بنا دیا۔ فیکٹری میں ہی کچھ ورکرز سے مجھے اس متعلق علم ہوا تھا کہ وہ تمہارے لیے ایک شریف اور نیک لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اس وقت تک کبھی میرے دل میں تم سے شادی کا خیال نہیں آیا تھا۔ لیکن جب ایک دن وہ تمہیں فیکٹری کا دورہ کروانے کے لیے لائے اور انہوں نے خصوصی طور پر تمہیں میرے ساتھ فیکٹری کے دورے کے لیے بھیجا تو مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ وہ تمہارے لیے مجھے پسند کرنے لگے ہیں۔ اور جب گھر جا کر میں نے یہ بات بطول کو بتائی تو بطول نے کہا کہ اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم دونوں اپنی شادی کے بعد سے بہت مشکل حالات میں گزارا کر رہے تھے اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ترستے تھے، اس لیے بطول نے یہ منصوبہ بنایا کہ میں تم سے شادی کر لوں اور ہر رات تمہیں نیند کی دوا دے کر خود بطول کے ساتھ زندگی گزاروں۔ تم سے شادی کرنے سے ہمارے جتنے بھی معاشی مسائل تھے وہ سب حل ہو سکتے تھے۔ بطول کو ہمیشہ سے ہی بڑے گھر کا خواب تھا اور وہ تم سے شادی کرتے ہی اس کا یہ خواب تو پورا ہو جانا تھا۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ میں بطول سے محبت کرتا تھا، لیکن میں نے بطول کی خاطر تم سے شادی کر لی۔ جسے تم میری بہن سمجھ رہی ہو، دراصل وہ میری بیوی ہے اور میں نے اپنی بیوی کو ہر خوشی دینے کے لیے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ کاشف کی باتوں نے میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا۔ میں جو ان دونوں کو بہن بھائی سمجھ رہی تھی، دراصل وہ دونوں بہن بھائی تھے ہی نہیں بلکہ میاں بیوی تھے، اور میں ان دونوں کے بیچ میں تیسری بن گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ جیسی سیدھی سادی لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔
کاشف نے میرے باپ کو اور مجھے دھوکہ دیا تھا جو ناقابل معافی تھا. اس نے جانتے بوجھتے ہوئے مجھ سے شادی کی تھی. میں نے غصے میں کاشف سے کہا اپنی اس بیوی کو لے کر ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ. کاشف مجھ سے بولا کہ تم جس گھر میں کھڑی ہو اب یہ گھر میرا ہے، اس لیے یہاں سے میں نہیں تم جاؤ گی. کاشف کی بات پر مجھے ہوش آیا تھا کہ میں تو اپنی جائیداد کا ایک حصہ اور یہ گھر اس کے نام کر چکی تھی، لیکن میں ایک پڑھی لکھی عورت تھی اور مجھے قانون کی بہت اچھے سے سمجھ تھی. اس لیے میں نے اسے کہا کہ میں تو اپنے وکیل کو فون کر چکی ہوں اور اس نے اب تک تمہارے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ بھی درج کر دیا ہوگا، کیونکہ تم نے دھوکے سے مجھ سے دوسری شادی کی ہے اور میں قانونی کارروائی کر کے تم سے یہ گھر اور اپنی جائیداد واپس لوں گی اور جھوٹ بول کر دھوکہ دہی کر کے دوسری شادی کرنے پر تمہیں جیل میں بھی ڈلواؤں گی. میری بات سنتے ہی کاشف کی پہلی بیوی بطول کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ خوف زدہ ہو گئی اور کاشف سے کہنے لگی کہ ہم کورٹ کچہریوں کے چکر میں نہیں پڑ سکتے اور نہ ہی ہم پولیس کے جھنجھٹ پال سکتے ہیں. عائشہ تو پیسے والی عورت ہے، یہ جھوٹا مقدمہ بھی کرے گی تو جیت جائے گی اور اب تو اس کا مقدمہ بھی سچا ہے. فیکٹری کے سارے ملازمین بھی اس کے حق میں ہی گواہی دیں گے اور ہم دونوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. کاشف کے چہرے کا رنگ بھی کچھ اڑ گیا. وہ جانتا تھا کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. فیکٹری کے جتنے بھی لوگ شادی میں شریک ہوئے تھے سب کے سامنے ہی بطول کو اپنی بہن ظاہر کیا تھا اس نے، اور وہ جانتا تھا کہ اگر یہ بات کورٹ تک گئی تو سبھی لوگ اس کے خلاف گواہی دیں گے. اچانک ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کاشف مجھ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ اپنے وکیل سے کہو کہ یہ مقدمہ ختم کر دے، اور پھر بولا کہ وہ یہ گھر واپس میرے نام منتقل کر دے گا اور میری جائیداد بھی مجھے لوٹا دے گا، لیکن میں اسے کورٹ کچہری میں نہ لے جاؤں. میں نے اسے کہا کہ اگلے 10 منٹ کے اندر اپنی بیوی کو پکڑ کر اس گھر سے دفع ہو جاؤ اور کل ہی میرا وکیل تمہارے پاس طلاق کے کاغذات لائے گا اور ساتھ ہی گھر کے کاغذات بھی لے کر آئے گا. اس پر دستخط کر کے گھر اور میری جائیداد واپس میرے نام پر کر دینا. دوسری صورت میں FIR تو درج ہو ہی چکی ہے. کاشف سر جھکائے بطول کا ہاتھ تھام کر اس گھر سے چلا گیا اور میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہ گئی. میرے بابا کو زندگی میں کبھی ایسا دھوکہ نہیں ملا تھا جیسا دھوکہ کاشف نے دیا تھا. بابا اس کی سادگی اور ایمانداری سے متاثر ہو گئے تھے، بلکہ وہ دولت کی لالچ میں آ گیا تھا. نہ ہی میں نے کسی وکیل کو فون کیا تھا، نہ ہی کاشف کے خلاف کہیں کوئی مقدمہ درج ہوا تھا، لیکن کاشف کو اپنی زندگی اور اس گھر سے نکالنے کے لیے میرے پاس یہی واحد طریقہ تھا کہ میں اسے قانون کے نام پر خوفزدہ کر دوں. مجھے معلوم تھا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس پیسہ نہ ہو یا پھر وسائل کی کمی ہو وہ قانونی کارروائیوں سے خوف کھاتا ہے. میرا نشانہ بھی بالکل صحیح جگہ لگا تھا اور کاشف بھی پولیس سے خوفزدہ ہو کر خود ہی یہاں سے دفع ہو گیا تھا. کاشف کے ساتھ میں نے زندگی کے 4 مہینے گزارے تھے اور ان 4 مہینوں میں اس نے ہر دن مجھے دھوکہ ہی دیا تھا. اس بڑے سے گھر کو تالا لگا کر واپس میں اپنے بابا کے گھر چلی آئی، جہاں میرے بابا اب میری سوتیلی ماں کے ساتھ رہتے تھے. میری سوتیلی ماں نے ساری بات سن کر مجھے اپنے گلے سے لگایا اور کہنے لگی کہ ساری زندگی تم ماں کی جس محبت کے لیے ترسی ہو اب میں تمہیں اس محبت کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی. آنے والے کچھ ہی دنوں میں پوری طرح کاشف کو بھول گئی تھی، کیونکہ اس کے اور میرے رشتے میں یاد رکھنے لائق کچھ تھا بھی نہیں. میرے وکیل نے کاشف سے طلاق کے کاغذات پر دستخط بھی کروا دیے تھے، میری جائیداد بھی واپس لے لی تھی. کاشف ایک دفعہ پھر غریبی کے اسی دور میں پہنچ گیا تھا جہاں پر وہ مجھ سے شادی سے پہلے تھا، لیکن اس وقت اس کی ایک اچھی نوکری تھی اور اب وہ اتنا بدنام ہو گیا تھا کہ اسے کسی نے دوبارہ نوکری پہ بھی نہیں رکھا. وہ پورے کی لالچ میں آدھے سے بھی چلا گیا تھا. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی. امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے.